کا स्टैंडिंग क्रॉप जो पाकिस्तान का था वो एक सैलाब की वजह से ये जो तारीख़ी मानसून्स की वजह से वो डैमेज हो चुके थे और हमारा ज़राए मईशत को बहुत ही बड़ा दचका लगा। पाकिस्तान की पूरा मईशत को बहुत ही बड़ा दचका लगा, जिसका असरात हम आज भी भुगत रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ इस कुदरती आफत की वजह से ज़राए मईशत को नुकसान हुआ, वहाँ पिछले 10 साल से हमारा जो ज़राए मईशत है वफाकी हुकूमत की तरफ से एक किस्म का सतोला सलूक किया जा रहा था। हमारा ज़राए मईशत में जिस तरीके से वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के हमारा ज़राए मईशत में इन्वेस्ट करना चाहिए था, हमारा किसान को, हमारा हारी को सपोर्ट करना चाहिए था, ताकि हम अपना ज़राए मईशत में तरक्की देख सके। हर पाकिस्तानी कहता है कि पाकिस्तान एक ज़राए मुल्क है, लेकिन अगर हम अपना ज़राअत में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ज़राअत का शोबा पे दिलचस्पी ही नहीं रखेंगे, तो पाकिस्तान फिर कैसा एक ज़राए मुल्क रहेगा। और जो पाकिस्तान का जो हमारा ज़राए मईशत है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की पूरा ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं, मगर अगर हमें सपोर्ट किया जाए, इस शोबे को सपोर्ट किया जाए, ख़ास तौर पे जो हमारा छोटा किसान है, छोटा काश्तकार है, अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के जो ज़रूरियात है वो पूरा कर सकते हैं, मगर इस शोबे के तहत हम पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जब मैं बात करता हूँ तो मैं ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख़ है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर की तारीख़ है कि जब सदर ज़रदारी इस मुल्क का सदर बना था तो उस वक्त भी पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत ही कम थे, और एक अपने आप को ज़राए मुल्क कहलाने के बावजूद सदर ज़रदारी का सदर बनने से पहले, चाहे वो गंदम था, चाहे वो चीनी था, चाहे वो चावल था, पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करवाता था। और ये बड़ा जुल्म की बात है कि हम यूक्रेन की फार्मर्स को डॉलर्स में पैसे दे रहे थे ताकि हम उनका फसल, उनका माल इंपोर्ट कर सके, ना कि हम अपने फार्मर्स को रुपया में उतना ही सपोर्ट करके अपना पूरा मईशत को सपोर्ट दिया जा सकता था। और सदर ज़रदारी ने फिर 1 साल के अंदर ही अंदर सही सपोर्ट प्राइस दे के, ज़राए मईशत में इन्वेस्ट करके, छोटा किसान को सपोर्ट करके, ना सिर्फ हमारा जो निचले तबका है उनका कमाई का उनका एक अपना वो चूल्हा जलाने के लिए और अपने आप को चलाने के लिए वो सपोर्ट दिया गया, मगर पाकिस्तान 1 साल के अंदर सिर्फ इसलिए कि आपने सही सपोर्ट प्राइस दिया, सही तरीके में अपना ज़राए शोबे में इन्वेस्ट किया, सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, आपने 1 साल के अंदर ही अंदर वही डॉलर्स जो आप यूक्रेन के फार्मर को दे रहे थे वही रेट आपने अपना किसान को दे दिया। और उन्होंने फिर दिखा दिया कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के पूरा ज़रूरियात भी पूरा करके 1 साल के अंदर चावल भी, चीनी भी और व्हीट भी, गंदम भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से सदर ज़रदारी की हुकूमत का, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई, तब से ये पॉलिसी बरकरार नहीं रखा गया, और पाकिस्तान के जो ज़राअत है, जो ज़राई शुबा है, जो किसान है, जो हारी है, उनका जो माशी हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस कुदरती आफत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पॉलिसी रहा है कि हमने अपना इस मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपना किसानों के साथ, हारियों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और यही वजह है कि सिंध हुकूमत, सूबाई सिंध वो पहला सूबा था जिसने गंदम की रेट जो है वो 4000 रुपया सेट करके पूरा एक पॉजिटिव मैसेज भेजा था पूरा पाकिस्तान के, पूरा सिंध के
हारियों के लिए, किसानों के लिए, और फिर बाकी हुकूमत पे भी एक किस्म का प्रेशर बना और उनको भी फिर सही रेट जो है, अच्छा रेट जो है अपना किसान को देना पड़ा। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ हम अपना जो निचला तरीन जो छोटा किसान है, जो छोटा हारी है, उनको सपोर्ट दिया जा रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी फसल भी अच्छा हो रहे हैं। और वो ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरियात, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरीके से हमारा ध्यान रहे तो आगे जाके वो दुनिया की भी ज़रूरियात में भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अफसोस के साथ जो अब एक दुनिया भर में भी मुआशी बहरान है और पाकिस्तान का अपना एक स्पेशल भी मुआशी बहरान है, इस वजह इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इन इश्यूज़ की वजह से, चाहे वो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, सैलाब का जो असरात हो, एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है, महंगाई का दौर है, और जो इनपुट कॉस्ट है हमारा किसानों के लिए, हमारा हारी के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिससे हम छोटे जो किसान हैं, छोटे जो फार्मर्स हैं, छोटे से छोटे जो ज़मींदार हैं, उनको माली तौर पे हम सपोर्ट करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मिलके, ताकि हम उनको एक कैश ट्रांसफ़र दे के जो उनके इनपुट कॉस्ट का उसमें थोड़ा सा हम उनको मदद भी कर सकते हैं। जो उनका ख़ास तौर पे जो उनका सीड का कॉस्ट था उसके लिए हम कॉम्पनसेट करना जा रहे हैं। जहाँ मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रोग्राम सूबाई हुकूमत की तरफ से आज शुरू हो रहा है, वफाकी हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पूरा ताउन हो रहा है, और यही वजह है कि हम ये प्रोग्राम आज शुरू कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अफसोस की बात है कि जो आपसे वादा किया गया था और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ सिंध हुकूमत ने 8.39 बिलियन रुपीस किसानों को मदद के लिए अपने बजट से आगे रखा है, जहाँ वफाकी हुकूमत ने 4.7 बिलियन का वादा किया है, वो वादा पूरा होना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हारी हैं उनको मदद कर सकते हैं। और एक सही पैगाम जाएगा अगर वफाकी हुकूमत अपना प्रायोरिटी को सैलाब मुतासरीन को रखा जाए, चाहे वो सिंध से ताल्लुक़ रखे, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखे, पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखे या बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखे, वफाकी हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन को प्रायोरिटी होना चाहिए। और अगर वज़ीर आज़म साहब या वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ऐलान किया है, कोई वादा किया है, तो वो वादा पूरा होना पड़ेगा। हम वज़ीर आज़म साहब से भी बात करेंगे और ये बात नेशनल असम्बली में और कैबिनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी कि जहां सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना कि हम वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा शिकायत है इसको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। इस वक्त मैं जानता हूँ कि पूरी जो मीडिया है और जो सारे अहम जगहों का फोकस इस वक्त सैलाब मुतासरीन नहीं है, मगर जिस मुश्किल में हमारे सैलाब मुतासरीन इस वक्त जिससे वो गुज़र रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुज़र रहे हैं। ना सिर्फ अपना फसल तबाह मगर घर तबाह, पता नहीं इतने सारे महीने गुज़र चुके हैं, लेकिन इसलिए कि सैलाब मुतासरीन का तादाद इतना ज़्यादा है, इसलिए कि हमारा जो वो पैसा है यहाँ पहुँचाने में, फिर प्रोग्राम बनाने में और आज जैसे इफ्तिताह सेरेमनी रखने में टाइम लगते हैं, तो आज तक काफ़ी ज़्यादा मसाइल है
اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں حکومت یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت مدد کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو بھی آگے آنا چاہیے اور مدد اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگر جیسے آج کا یہ پروگرام ہر ڈسٹرکٹ میں کسانوں کے لیے، چھوٹے کسانوں کے لیے شروع ہو رہا ہے اور ان کو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا تاکہ ان کو فائنینشیل مدد مل سکتے ہیں، سیڈ کمپنسیشن مل سکتے ہیں۔ اس کام میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لوکل تنظیمیں ہیں وہ ان کو مدد دے سکتے ہیں، اس رجسٹریشن پروسیس میں ان کو مدد دے سکتے ہیں، اس رجسٹریشن پوائنٹ جہاں سے وہ پیسہ ان کو جا کے لینا پڑے گا ان کو ادھر پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں، یا جس طریقے سے ہم لوکل سطح پہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو میرا انسٹرکشنز ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو کہ حکومت کے تو شاید پروگرام شروع ہو رہے ہیں، آہستہ شروع ہو رہے ہیں، سب کو ابھی تک نہیں پہنچ رہے لیکن شروع ہو رہے ہیں، اور آپ کو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ اس سے اس کا ایڈوانٹیج لے سکے۔ ایک ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم سیٹ کا کمپنسیشن دے رہے ہیں۔ دوسرا آپ کا پروگرام جس کے لیے آپ پیسہ بھی دے رہے ہو اور مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہو تاکہ جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں سیلاب میں، تو اس پروگرام کے لیے بھی اگر آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اپنے حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے، تاکہ یہ پروگرامز جہاں چل رہے ہیں وہاں ہمارے جو لوگ ہیں اس کے فائدہ لے سکے۔ ایک سیٹ کا پروگرام ہے تو دوسرا آپ کا گھر بنانے کے، تعمیر کرنے کے پروگرام ہے۔ پھر وفاقی حکومت کا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے انہوں نے بھی اپنا جو رقم ہے وہ 25% اضافہ کیا ہے، اور جو اب بینیفیشریز ہیں ان کا تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اس لیے معاشی حالات ایسے ہیں۔ تو جو طریقہ کار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو نیا شروع ہو رہا ہے وہ ڈائنامک سروے، جس کے تحت اب مسلسل رجسٹریشن ہر یونین کونسل میں چلتا رہے گا۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو لوکل تنظیم ہے وہ سیڈ کمپنسیشن پروگرام میں، زراعت کا، فارمرز کا کمپنسیشن پروگرام میں کوآرڈینیٹ کر کے اپنے علاقے کے عوام کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں، اس پروگرام میں رجسٹریشن کروائیں، ان کو وہاں پک اینڈ ڈراپ کروا دیں۔ وہیں آپ گھروں کی تعمیر کا پروگرام میں کوآرڈینیشن کا کردار ادا کریں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے میں خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ویمنز ونگ ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہر یونین کونسل میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے یہ دفتریں کھل رہے ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے علاقوں میں آپ کو جو خواتین ہیں جو اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ ان کو مدد کریں، آپ ان کے لیے تھوڑا سا کوآرڈینیشن کا رول کا کردار ادا کریں۔ اگر آپ ایک ایسا مہم چلائیں اس سے ہر دن آپ جو لوگ اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے اگر آپ پک اینڈ ڈراپ سروس فراہم کریں تاکہ آپ ان کو اٹھا کے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی دفتر تک ہی لے جائے تاکہ وہ اپنا رجسٹریشن کروا دے اور واپس گھر پہنچائے جائے، تو یہ آپ کا بڑا کام ہوگا۔ مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں حکومت سندھ یا وفاقی حکومت اپنے پروگرامز چلا رہے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک آرگنائزیشن کے طریقے سے اپنے عوام کے اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے ان کو ان پروگرامز کا جو فائدہ ہے ان کو حاصل ہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، یہ وہ معاشی مشکلات ہیں، اور ہر دن ہر رات ٹی وی چینلز پہ کوئی اور سیاسی جو شوشہ ہے وہ چلتا ہے، کسی قسم کا جی ٹی لوڈ کا لڑائی چلتا رہتا ہے، مگر جو اصل ایشوز ہے وہ پاکستان کے عوام کا معاشی تکلیف ہے، اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے، صوبائی سندھ کی حکومت کی طرف سے وہ ہم کرتے رہیں گے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک پارٹی کے تحت، ایک جماعت کے تحت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو جو معاشی بحران ہے، جو معاشی مشکلات ہیں، وہ تاریخی معاشی مشکلات ہیں، جو اگر آپ جو ہمارا سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور جو دہشت گردی کا اس وقت پورا ملک میں ایک تھریٹ کا فضا بن چکا ہے، وہ بھی ایک کرائسس کا سچویشن ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سیاست میں یہ تضاد، یہ ڈویژن، یہ تقسیم، یہ نفرت جو خان صاحب جیسے سیاستدانوں نے لے کر آئے ہیں، ایک طرف اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ مگر جیسے میں نے پچھلے فنکشن میں بھی کہا اور آج میں بھی دہرا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارا تو کوئی سیاسی جماعت ہمارا مخالف ہے، دشمن ہے، ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، ہمارا اپنا منشور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے، جو ملک کی مشکلات ہیں، ان کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ سے، بھٹوازم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ کسی سلیکٹڈ یا کسی کٹپتلی جماعت سے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی چاہے ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، ہم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی ہے، عام آدمی کی آواز بنے ہیں، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ آگے جا کے جو بھی منصوبے یا حکومتی پروگرامز بنتے ہیں، ان کا بھی جو فوکس ہے، جو ترجیح ہے، جو پرائیورٹی ہے، وہ عام آدمی ہو۔ افسوس کے ساتھ اگر آج بھی اس وقت بھی آپ اپنا ٹی وی کو چلائیں گے تو وہ آپ کو سیلاب کے متاثرین نہیں دکھائیں گے، وہ آپ کو جو معاشی بحران ہے، جو مشکلات عام آدمی، سفید پوش طبقہ، کسان، مزدور، طلبہ، نوجوان اور پینشنرز بھی اس وقت برداشت کر رہے ہیں، جس سے گزر رہے ہیں، جس معاشی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس پہ بھی دھیان نہیں ہوگا۔ آپ کو وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، وہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے۔ اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں، جو ہماری میڈیا ہے، اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس قسم کی سیاست جو تنقید اور ان کا سیاست ہے، اس کی طرف توجہ کم ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا جماعت اور ہمارا پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے۔ آخر میں ضرور جو سینسس کی بات سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے، اس پہ میں ضرور بولوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے جو 2018 کا سینسس ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ اعتراضات ہمارے اپنے وہ صرف ہمارے اپنے شکایتیں، اپنے لوگوں کی شکایت کی وجہ سے نہیں، وہ اعتراضات ہم نے اس لیے اٹھائے تھے کہ اسی وقت کا یہ UNDP کا جو گھروں کا سینسس تھا، ان کا جو نمبرز نکلے تھے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے، ہمارا کیپٹل کے لیے بھی، مگر ساتھ ساتھ دوسرے علاقے کے لیے، ہمارا ایک واضح ایک فرق تھا ان کا نمبرز میں اور اس سینسس کے نمبرز میں۔ وہ فرق دوسرے صوبے میں کم تھے، اس صوبے میں زیادہ تھے، مگر ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاٹا کے کوئی علاقے میں بھی اس قسم کی شکایتیں تھیں۔ تو ہم نے اسی وقت جب یہ شروع ہو رہا تھا ہم نے مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم اس سینسس کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیریڈ میں فوراً جلدی، میرے یاد نہیں آ رہا 5% یا 10%، کچھ چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ 5-10% کا آپ ایک ریکاؤنٹ کروا دیں، اور اس ریکاؤنٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسس مانتے ہیں،
اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسس پھر سے کرنا پڑے گا، مگر اس لیے کہ اس سینسس کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور ان الیکشنز میں ہم نے حلقہ بندیاں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹ پتلی کو فائدہ ہو اور ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ سو اس سینسس وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا اور اسی انٹرم سینسس پہ 2018 کا الیکشنز کیے گئے۔ ہر سی سی آئی کی میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے بعد جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو سی ایم سندھ مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اور اب صحیح طریقے سے نیا سینسس کروایا جائے۔ اب جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے، اور جس طریقے سے اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس ڈیجیٹل سینسس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں، اور یہاں تک کہ سی ایم صاحب کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سینسس کے لیے۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا، اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے اور مجھے نہیں پتہ ہوگا، ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتہ تھا، تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا ہم شارٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو، صحیح سینسس ہو۔ ہم ایک فلاڈ ڈیجیٹل سینسس جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت کو بھیجے ہیں، اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے اور اسی فلاڈ طریقے سے یہ ڈیجیٹل سینسس ہونا ہے اور کسی کے ہدایات کے مطابق 1-2 صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہیں وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلاڈ سینسس پہ ہوگا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔ اگر وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں، ایڈریس نہیں کرتے ہیں، تو صوبہ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا، اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گننا ہے اور اپنا ہی سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے۔ صوبہ سندھ کا حکومت کا مینڈیٹ ہے اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ ڈاکے مارنے کی اجازت دیں گے۔ ہمارے لیے سینسس کا جو پروسیجر ہے وہ صرف الیکشن کے لیے نہیں، صرف حلقہ بندیوں کے لیے نہیں، سینسس کی بنیاد پہ ہر صوبہ کو ان کا حق دیا جاتا ہے، ہر صوبہ کو ان کا NFC ایوارڈ کے مطابق جو وسائل ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ ہمارا تو پہلے سے شکایت ہے کہ صوبے کو ان کا حق نہیں دیے جاتے ہیں۔